الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج تراویح میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ غزوہ احد میں بعض صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں کچھ کوتاہی ہو گئی، تو اللہ جل جلالہ محبت کے انداز میں اس پر شکوہ بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ جل جلالہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ غلطی ہم نے معاف کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ بھی انہیں معاف کر دیجیے۔ مثلا ایک چیز تو یہ ہوئی کہ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہوا احد کے میدان کی طرف، تو منافقین نے ایک شرارت کی، وہ یہ کی کہ کچھ لوگ ان کے اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے تھے کہ مدینے سے تو وہ روانہ ہوں گے، لیکن راستے میں کسی جگہ سے اچانک واپس پلٹ آئیں گے کہ ہم سے یہ لڑائی نہیں لڑی جاتی، اور مقصد یہ تھا کہ جو باقی فوج ہے اس کا مورال بھی گر جائے اور ان کے اندر اس طریقے سے بہادری موجود نہ رہے۔ چنانچہ انصار کے دو قبیلوں کے اندر یہ ان کی جو تدبیر تھی وہ کامیاب رہی، اور اللہ جل جلالہ نے اس کا شکوہ کیا اور یہ فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ تم میں دو گروہ ایسے تھے جنہوں نے عبداللہ ابن ابی کے لوگوں کو واپس آتے ہوئے دیکھ کر پیچھے مڑنے کا ارادہ کیا، ان کے اندر بھی بزدلی کا خیال پیدا ہوا، لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں سنبھال لیا اور ان سے یہ غلطی سرزد نہیں ہونے دی۔ دوسرا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ایک خاص جگہ پر جس کو جبل الرمات کہتے ہیں وہاں مقرر کیا کہ تم نے کسی بھی حالت میں یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ جب تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوزیشن پر کھڑے رہنے کا کہا تھا وہ وقت اب پورا ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہم اس پہاڑی سے نیچے اتر سکتے ہیں۔ چنانچہ اپنے اس خیال کے مطابق وہ نیچے اترے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ جگہ خالی ہوئی تو مشرکین کو
یہ موقع ملا کہ وہ مسلمانوں پر پیچھے کی جانب سے حملہ آور ہو، یعنی مشرکین کا آدھا لشکر مسلمانوں کے سامنے تھا اور آدھا لشکر اب پیچھے سے تھا، اور اسلامی لشکر درمیان میں سینڈوچ ہو کر رہ گیا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ نے محبت کے انداز میں اس غلطی پر بھی شکوہ کیا، عتاب بیان فرمایا۔ اور تیسرا یہ ہوا کہ جب اس طرح کی بے ترتیبی کوئی پیدا ہو جائے تو بھگدڑ بن جاتی ہے۔ کچھ صحابہ تو ایسے تھے جو میدان میں پھر بھی ڈٹے رہے اور کسی بھگدڑ کا حصہ نہیں بنے، اور ان میں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تھے، آپ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو اس پر بھی جو قدرتی طور پر انسان ایسے موقع پر بھگدڑ کا حصہ بن جاتا ہے، اللہ جل جلالہ نے ان سے بھی اسی انداز کا، محبت کے انداز کا شکوہ کیا، اور تینوں قسم کی غلطیوں پر اپنا شکوہ بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور 2 مرتبہ اللہ جل جلالہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھی انہیں معاف فرما دیجیے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہوئے اللہ جل جلالہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اصل میں ہماری ہر وقت کی ضرورت کی بات ہے۔ غلطی ہوئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ جل جلالہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی ایک خاص اپنی رحمت تھی آپ کے اوپر، اللہ کی اس خاص الخاص رحمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا قلب مبارک، آپ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نرمی جس شخص کو ملتی ہے وہ در حقیقت اللہ کے رحمت کے خاص خزانے سے ملتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کو نرمی مل گئی سمجھو کہ اس کو سب کچھ مل گیا، اور جو نرمی سے محروم رہا سمجھو کہ وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم رہا، اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا جس کو نرمی نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہ نرمی ایسے موقع پر ہے جبکہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان حضرات سے غلطی ہوئی ہے، اور غلطی ہی کے موقع پر آدمی کی نرمی کا در حقیقت امتحان ہوتا ہے۔ میں صحیح کام کرتا رہوں، آپ کا کوئی نقصان نہ کروں، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، اور آپ میرے ساتھ نرم رہیں، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ مجھ سے آپ کے معاملے میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور آپ کی طبیعت اور منشا کے خلاف مجھ سے کوئی کام ہو جائے، اور اس کے باوجود میں اپنے مزاج میں سختی نہ آنے دوں، اپنے ریئیکشن میں، اپنے رد عمل میں سختی نہ آنے دوں، سوچ سمجھ کر رد عمل کروں،
یہ در حقیقت نرمی ہے، اور اسی نرمی کا یہاں اللہ جل جلالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص انعام کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ صحابہ کرام اتنی بڑی ہزیمت اور شکست کے باوجود آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ آپ کی یہ نرمی ہی ہے۔ اور اتنے جڑے ہوئے تھے کہ احد میں صحابہ اکرام بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ ایک تو اس ہزیمت کا غم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 70 شہداء تھے، ان کو وہی احد ہی کے علاقے میں قبریں کھود کر دفنایا انہوں نے۔ ایسی پتھریلی زمین میں اتنی قبریں کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگلی ہی آیات میں رسول اللہ جل جلالہ صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے ان کو یہ خبر دی کہ مکہ کے مشرکین دوبارہ تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو ان صحابہ نے کسی بزدلی کا اظہار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مر مٹنے کے لیے اب بھی تیار ہیں، اور فوراً یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی وہ پروانے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں اور آپ سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی نرمی سیکھ لیتا ہے وہ قیادت کا اہل بن جاتا ہے، وہ مختلف قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو آدمی نرمی سے معروم ہو جائے اس میں علم و فضل کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس میں دوسری خوبیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے گھروں میں جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے، والدین اور اولاد کے رشتے میں جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے، ساس اور بہو کے درمیان جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس جوڑ کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کر دی جائے۔ جب نرمی پیدا ہوتی ہے تو دل جو ہیں وہ خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔